کچھ دن پہلے بچوں کی تربیت کے بارے میں بیان شروع ہوا تو تیسرے یا چوتھے دن میں بچوں کی تربیت پہ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہا تھا تو 14 تک ہم پہنچے تھے. تو میں نے سوچا بیان کا وقت ختم ہو گیا, 3-4 ہیں اور ہیں وہ دیکھ لوں. تو دیکھا تو 50 تھے ٹوٹل, جس میں سے 14 بیان ہوئے بچوں کی تربیت پر. پھر اس کے بعد کوئی اور مضمون آتا رہا. نمبر 15-16 میں نہیں گنوں گا بھائی, نہیں 14 پہ 13 پہ ختم ہوا تھا. جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کپڑے یا کھانے کے عادی ہیں, ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کے پاس کھیلنے سے ان کو بچاؤں. بہت تعداد میں جانتا ہوں, ضد, ناراضگی, لاتیں چلانا, روزانہ ہوٹل کا کھانا چاہیے, کبھی کھا لیا تو منع بھی نہیں ہے. اس کے اندر جو ساسز ہوتے ہیں اور چٹنیاں جو ہوتی ہیں اور مایونیز اور کیچپ, سب یہ وزن بڑھانے والی چیزیں ہیں. یہ اس کے بعد پھر گھٹنے کی اور کمر کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ پیپسی اب تو نہیں پی سکتے, تو اس وقت پیپسی اتنی پیتے تھے کہ ان کو اتنا بڑا ڈرم چاہیے, تو اب پیپسی تو نہیں پی سکتے. اب وہ دوسری کی تلاش میں ہے کہ اس کی جگہ اور کیا چیز آئی ہے, تو وہ چیز بھی ان کو مل گئی. تو اس لیے ان کا فرض ہے, اپنے قد کو تو چھوٹا نہیں کر سکتے لیکن وزن کو تو کم کر سکتے ہیں, یا نہیں ڈاکٹر صاحب؟ وزن کو کم کر سکتے ہیں. کچھ دوستوں نے خوراک کم کر دی تو کمر میں تکلیف ہو گئی. تو واک کرنا, یہ صحت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نبوت, مراد نبوت صحت ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ الی آخر الحدیث. پہلے کیا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحت. ابھی دیکھیں میری طبیعت ناساز بھی کوئی کام نہیں کر سکا. دنیا کا کام تو الحمدللہ کوئی ہے ہی نہیں, دین کا کوئی کام نہیں ہوا. اتنا اچانک طبیعت ناساز ہو گئی, نظر بھی لگتی ہے. اس لیے ہم آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, تو آپ لوگوں کو نظر نہیں لگے گی. آپ لوگ مجھ پر پڑھ کے یہ کہیں گے تو مطلب اپنی نظر اپنے اولاد کو بھی لگ جاتی ہے, یہ بھی یاد رکھنا آپ. اس لیے اس کی فکر رکھنا چاہیے. تینوں کل صبح و شام پڑھنا چاہیے. تو صحت میں دنیا کے کام بھی صحیح کر سکتا ہے. شوگر ہو گئی خدا نخواستہ, اللہ بچائے, یا کولیسٹرول بڑھ گیا. ایک ہمارے صاحب دوست ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہوئی, ایسا لگتا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ نے حفاظت فرمائی. ٹیسٹ میں نے کہا بھائی آپ اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. آج صبح مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کولیسٹرول بہت بڑھا ہوا ہے. میرے گھر پہ بیٹھو گے تو ایسا ہی ہوگا. ہر وقت دیکھا نا, آج کل سارا سسٹم بیٹھنے کا ہے نا. دفتر میں بھی پہلے آدمی چلا جاتا تھا کچھ, اب اے سی کھولنا ہے کڑک, پہلے 10 قدم تو چلتا تھا نا آدمی, ریموٹ کنٹرول. اب اس کے بعد پھر سستے ہو گئے لائٹوں کا بھی ریموٹ کنٹرول. پنکھا کم کرنا ہے, اب کھڑا ہی نہیں ہو رہا. تو پھر زیادہ تر کاروبار نوکریاں بیٹھنے کی ہیں, اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں. اب میں حکیم تو ہوں نہیں کہ بیماریاں گناؤں بیٹھ کر, لیکن بہت نقصان ہے اس کے اندر. بچوں کی بیماریاں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ ساری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. فیس بک, یوٹیوب اور جو پتہ نہیں ویڈیو گیم میں PUBG یا TOPG جو بھی ہے, یہ اس کے اندر کتنی تباہیاں آ رہی ہیں. میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اپنی صحت کا ہم نے خیال رکھنا ہے. صبح کی حضرت فرماتے تھے صبح کی ہوا ₹1,00,000 کی دوا. آپ دیکھ لو کتنا آسان ہے. حکیم جالینوس صبح سویرے چہل قدمی کرتے تھے. آپ واک کہتے ہیں, واک کر لو. حضرت سے میں نے عرض کیا کہ چہل قدمی شروع کر دی ہے, کبھی کبھی دل نہیں چاہتا. فرمایا چہل قدمی کا مطلب پتا ہے؟ ہری بات ہے چلنا. فرمایا نہیں, چہل قدمی کم از کم 40 قدم چل کے پھر سو جا کرو. چہل 40 قدم, ایسے نہ سو آپ. حضرت نے فرمایا. کل ایک صاحب نے پوچھا کہ میرا ذکر نہیں ہوتا, میں چلتے پھرتے کر لوں. کر لو, کوئی منع نہیں ہے. پڑھائیاں ہیں, بیٹھنے کا کام, یونیورسٹی گئے بیٹھنے کا کام, اور کوئی ورزش وغیرہ نہیں, گھر آئے بیٹھنے کا کام. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ پیپسی تو خیر بھول گئے. اب یہ لمبی بوتل بھی مت تلاش کرو, کالی والی چاہیے. بس آب حیات پیو, بس اس میں کیا ہے بھائی, مل جائے تو پی لینا, نہیں پیے تو صبر کرو. وزن تو دیکھو بھائی, جب یہ اسکیل پر قدم رکھتے ہیں نا, آواز آتی ہے مہربانی کر کے ہمارے حال پر رحم کریں, ہٹ جائیں یہاں سے. خواہ وزن. اب وہ کولیسٹرول بڑھ گیا. میں نے کہا بھائی ابھی بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن یہ جو گھروں کے اندر ہے کہ ہوٹل کا ہی چاہیے, یقین کریں اس پر بدتمیزیاں بھی ہیں, شور بھی ہے. اور اس میں کیونکہ چاشنی ہوتی ہے تو آدمی زیادہ کھا لیتا ہے. اور بتا تو رہا ہوں, منع تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, لیکن اپنی صحت کی فکر کرنی ہے.
ویسے روٹی کھائیں گے، ایک مثال ہے آدھی، ایک مثال بتا رہا ہوں، اور جناب اللہ معاف فرمائے وہ پتہ نہیں کتنا کھا لیتے ہیں. پتہ نہیں کسی جگہ بتایا کوئی پیزا کا تھا کوئی معاملہ، تو 3 پیزا 22 سال کی عمر میں نے کھایا ہے، بڑے والے. اب پیندا لیک ہو جائے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کوئی تعویذ دو. جناب نمبر 15 بچوں کی تربیت کے بارے میں، ان باتوں سے ان کو نفرت دلاتے رہو. غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا حرص کرنا، لالچ، چوری، چغلی، اپنی بات کی وہ ضد کر کے منوانا، خواہ مخواہ باتوں کو بنانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا. محسن کو بتا دیں گے آج میں. ہاں جی، اوکاشا کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، 2 دن سے مجھے کہہ رہا میرا نام کیوں نہیں لیا نواسے نے. میں اچھا بھائی یاد کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ تو محسن کے لیے بہت ضروری بات ہے بھائی، محسن صاحب پوتے صاحب کے لیے ہے تو 7 سال کا، لیکن دماغ چٹنی کر دیتا ہے کھانے کے وقت میں. بے فائدہ بہت باتیں کرنا، یاد دلانا بھائی، میں آج اس کو کہوں گا. بے بات ہنسنا یا بہت زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کو نہ سوچنا، اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے فوراً تنبیہ کرو. جناب ایک اور بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ آگے شاید آئے گی کیونکہ زیادہ ہے، کہ جب کوئی بچے کی شکایت لے کر آئے نا تو یہ جملہ خدا کے واسطے مت کہنا کہ میرا بچے کے سامنے میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. کیا بات ہوگی بتاؤ آپ، بچے کے سامنے کہہ رہا ہے میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیسے تربیت ہوگی؟ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 سال کی عمر تک جو تربیت کر لو گے، ایک فائدہ یہ ہوگا اسی طرح وہ چلے گا، بری تو بری، اچھی تو اچھی. ہاں تو آگے سنیں، پہلے پر محنت کر لو اور دوسرا انشاءاللہ اسی کی نقل کرے گا. ظاہری بات ہے بچے کی نقل کرتے ہیں، آپ کی محنت آدھی ہو جائے گی. اس کا یہی مسئلہ تھا کہ بچپن میں اس نے تربیت اپنی نہیں کرائی، تو اس وجہ سے بیچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے، اور عادت پکی ہے اس کی، تو اس لیے عادت پکی ہو گئی.